بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پیارے بچوں السلام علیکم. آج ہم 10th کلاس کا کنٹینیوس پیسج نمبر 32 کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. یہاں پر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، نو پرابلم. علیہ السلام بھی کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام ہے. آل یاسین حضور کی آل، اور حضور کی آل کے سربراہ حضرت مولا علی سرکار. یہ یاد رکھنا ہے. علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس کے بارے میں واضح طور پر روشنی ڈالی ہے. اور حال ہی میں ظہور احمد فیضی صاحب کا بھی ایک رسالہ اس بارے میں آ چکا ہے، اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا. ٹھیک ہے. خضر حیات جو ہیں حسین چشتی صاحب، ان کی بھی ایک کتاب موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے آل رسول کے نام سے بہت سی جلدیں لکھ دی ہیں. علیہ السلام لکھا گیا ہے، بے شمار علماء کرام نے علیہ السلام لکھا ہے، اور علامہ طاہر القادری صاحب علیہ السلام لکھتے ہیں. جتنے بھی اہل بیت کے معزز محترم افراد ہیں ان کے نام کے ساتھ اس نے علیہ السلام ہی لکھا ہے. اور انجینئر مرزا محمد علی بھی علیہ السلام لکھتے ہیں. اہل حدیث عالم جو ہیں ہمارے صحیح وال کے ضیاء اللہ جو صاحب ہیں، ضیاء اللہ بخاری صاحب، انہوں نے بھی جو ہے دفاع حسین جو ہے اس میں تفریز لکھی ہے اور علیہ السلام استعمال کیا. یاد رکھیے گا. جی آگے چلتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. حضرت علی انگریز جو علی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے علی ہی ہے. وہ دا سن آف دا ہولی پروفٹس، انکل ہولی پروفٹس. یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے، SAW وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا لکھیں اور پورا پڑھیں. اب تک درود کی ضرورت نہیں ہے، منہ پہ مار دی جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابن حجر مکی نے السوائق المحرقہ میں لکھا ہوا ہے درود پورا پڑھیں. جب تک درود آل پر نہیں ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہے. امام شافعی کا بھی یہی فرمان ہے، یاد رکھیے گا. جی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دا سن نہیں کہنا، وہ دی کزن آف دی ہولی پروفٹ. یہ یاد رکھیے گا یہاں سے. جی ٹھیک ہو گیا. تو واز دی سن کے بجائے واز دی کزن کر دیں. اوکے. یس. نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا. ہز انکلز نیم واز ابو طالب. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں دا نیم آف ہز انکل واز ابو طالب. ابو طالب علیہ السلام. ابو طالب جو ہے مومن قریش ہیں، یاد رکھنا ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو طالب کے بارے میں. تو یہ چچا کے بیٹے تھے حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ، دونوں سگے بھائی تھے. یاد رکھنا ہے دونوں میں بڑا پیار تھا. اور حضرت ابو طالب جو ہے، یہ ابو طالب کنیت ہے. نام تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عمران یا عبد مناف. یہ دونوں ہر چیز کی نفی کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، یہ یاد رکھنا ہے. اور اہل تشیع جتنے بھی ہیں سب کا اتفاق ہے کہ وہ مومن قریش ہیں. اہل سنت کا بھی ایک جو ہے جماعت، ایک حصہ کہہ لیں، وہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر یقین رکھتے ہیں. آج کل طاہر القادری، گلشن توحید اور رسالت لکھنے والے اشرف سیالوی، یاد رکھیے گا یہ سارے جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مومن قریش تھے. علامہ سائن چشتی صاحب کی کتاب ایمان ابو طالب موجود ہے. حسن المطالب علامہ جو ہے دہلان مکی صاحب جو ہیں ان کی کتاب موجود ہے. بے شمار دیوان سید البطحہ موجود ہے ابو طالب کا، نیو جرسی امریکہ سے چھپ چکا ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ چھاپنے والے کون ہیں؟ یہ نیو جرسی امریکہ سے چھپا ہے. سید حسنین صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو چھاپا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. اور مومن قریش جناب عبداللہ ان کی ہے. سائم چشتی صاحب کی میں نے بتا دی. دیوان ابو طالب سید جو ہے تلمیذ حسنین رضوی صاحب کی، یہ بھی موجود ہے. اور نجم شاہ صاحب کی ابو طالب کے ایمان پر کتاب موجود ہے. برخوردار ملتانی کی موجود ہے. اصل المطالب فی نجات ابو طالب، یہ بھی موجود ہے. سید احمد زینی صاحب کی کتاب ہے یہ، اور ان کے استاد جو تھے انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہے. اور ان کا نام تاریخ میں ابو طالب مشہور ہے. اصل نام جو ہے عبد مناف یا عمران کہہ لیں. کنیت ہی ان کے نام کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. القابات بے شمار ہے. مومن قریش، سید البطحہ، شیخ قریش، رئیس مکہ، اور کیا، بعزت
बलद, ये याद रखना है। शेख कुरैश, जिसे शेख कह सकते हैं अरबी में, शेख कुरैश और रईस मक्का। लेकिन ये अब हम पढ़ते जाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा मैं निशानदेही भी करता जाऊंगा ये क्या कह रहे हैं जी। अबू तालिब अमीर नहीं थे। अबू तालिब वॉज नॉट रिच। रिच को रिप्लेस किया जा सकता है एक और जो है एडजेक्टिव है वेल ऑफ से। अबू तालिब अमीर नहीं थे तो रईस मक्का कैसे बन गए? गरीब को तो कुफार अरब वैसे ही नहीं जीने देते थे। याद रखिएगा, ठीक है, जिनके परदादा कहते के मौका पर 100 ऊँट ज़बह कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, उनकी औलाद गरीब होगी ये याद रखना है। बेटा मीरे कायनात मौला कायनात हैं, उनके बारे में लिखा हुआ अमीर नहीं थे, ये तो कुरान में लिख दिया गया है। एहसान का बदला एहसान है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, उनको पाला, तो हुज़ूर ने आगे एहसान उतारा, मौला अली सरकार को पाला, परवरिश की, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हज़रत अली लिव्ड विद द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हॉली का मतलब होता है पाक, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगम्बर। पैगम्बर पाक हैं, हर किस्म की निजासत से पाक हैं, हर किस्म के गुनाह से पाक हैं, याद रखिएगा ये सारी बातें जी। अब आगे देखते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हुआ जी आगे। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। यूँ कह लो कि जो मोमिन थे, जो काबा में पैदा हो चुके थे, एन जौफ़ काबा में पैदा हुए हैं। अज़ालतुल खिफ़ाब अनिल खुलफ़ा, अल्लामा शाह वलीउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और बेशुमार कुतुब मौजूद हैं। अज़मत हुसैन साहब की किताब मौजूद है, बेशुमार कुतुब मौजूद हैं, आ चुकी हैं, जिनमें हनीफ चिश्ती साहब भी जो है उन्होंने भी किताब लिखी हुई है, और ताहिरुल कादरी साहब भी जो हैं वो, और बेशुमार सैकड़ों उलमा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खाना काबा की पैदाइश के कायल हैं। और जो है अल्लामा अब्दुल्ला हाकिम, ये जो हैं साहब अल-मुस्तदरिक जो हैं, वो भी इस बात के कायल हैं जी। खाना काबा में आज भी दरार मौजूद है, आ जाती है, सीसा पलाई हुई दीवारों में दरार आ रही है, ये मौला अली का मौजज़ा है जी। 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। यूँ कह ले कि मोमिन ने कलमा पढ़ा, वरना उस ज़ुबान से कलमा जारी हो रहा है दोबारा, जिस ज़ुबान को लुआब लग चुका है हुज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर का जो दीन था वही मौला अली सरकार का दीन था, ये याद रखना है। अगर 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए तो पहले क्या थे? हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ये हम हैं यहूदी बना देते हैं या ईसाई, ये हदीस है। तो फिर जब 3 दिन का बच्चा हुज़ूर की गोद में आया है तो हुज़ूर ने ही पाला है, हुज़ूर ने ही उनको घुट्टी दी है। हुज़ूर का मज़हब क्या था? याद रखिएगा, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जो हुज़ूर का दीन था हुज़ूर ने पाला है, जो हुज़ूर का दीन था वही मौला अली सरकार का। 9 साल की उम्र में अगर इस्लाम कबूल किया है तो वही दीन उनका था, ये लोगों को दिखाने के लिए था जी। नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं। He embraced Islam when he was 9 years old. जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसको यूँ भी कह सकते हैं, He embraced Islam at the age of 9. 9 के साथ अगर years लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ओके, satisfactory, pleasing, thumbs up, sounds good, correct? Yes, yep, yes, go ahead. Next. अब देखिए आगे, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफिरों को कत्ल किया। He took part, ये मौला अली सरकार की बात हो रही है, in many battles, छोटे पैमाने पर जंग हो, बैटल, बड़े पर हो, वॉर, and killed many non-believers. Non-believers can be replaced by infidels, कुफार, बहुत से काफिरों को कत्ल कर दिए। याद रखिएगा, फातह खैबर मशहूर है मौला अली सरकार, कल अलम उसको दूंगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल दोस्त रखते हैं, वो भागेगा नहीं, हैदर करार होगा। तो सहाबा कराम के जो हैं व्यूज़ मौजूद हैं, सही बुखारी में इसका ज़िक्र मौजूद है, वही मैंने ज़िक्र किया, बाकी मैंने छोड़ दिया है। आगे मैं जा रहा हूँ जी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु,
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ تھے، خلیفہ بنے کہہ لیں، ٹھیک ہو گیا جی. He became caliph خلیفہ after the death of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یاد رکھیے گا حضرت مولا علی سرکار خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے. یہ حضرت طلحہ اور زبیر جو تھے یہ آئے تھے حضور کے پاس، اور نوبت جو تھی وہ کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مولا علی سرکار کو مجبوراً جو ہے یہ عہدہ جو ہے سنبھالنا پڑا. جی یاد رکھیے گا، تاریخ کی کتب پڑھیے گا، میں نے تھوڑا سا ہنٹ دیا آپ کو. اوکے نیکسٹ چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. یہاں سے دیکھیے گا، ہی واز دا فورتھ کیلف، یہ چوتھے خلیفہ تھے، یہ بھی ہو گیا. پھر آگے جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ آپ جو چوتھے خلیفہ تھے وہ لائن اردو کی رہ گئی ہے لیکن میں نے ادھر لکھ دیا، آپ دیکھ لیجیے گا. دا ہولی پروفٹ میرڈ ہز ڈاٹر ٹو ہم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. یاد رکھنا ہے. یہاں سے خلیفہ بنے کے بعد جو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہ لائن، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے. یہ یاد رکھنا ہے. یہ میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر مولا علی سرکار. یاد رکھیے گا. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 کے 12 پیسے ہوں گے. یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، 12 آپ کیسے پورا کرتے ہیں. کہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء جو ہے اس میں جو 12 ہیں وہ تو نہیں، جن میں چھٹا یزید ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یس نیکسٹ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اور عالم تھے. جی حضرت علی واز بریو اینڈ اسکالر، بریو اینڈ اسکالر، یوں بھی کہہ سکتے واز اے بریو مین. اگر مین لگانا واز اے بریو مین اینڈ اسکالر لگانا پڑے گا. اسکالر عالم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث مولا علی سرکار. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے میں تمہیں موجود نہ رہوں. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعویٰ ہے یہ مولا علی سرکار نے کیا ہے اور ہر موقع پر پورے اترے ہیں. یہ کسی اور شخص نے کائنات میں نہیں کیا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. جامع ترمذی موجود ہے، سب سے پہلے اسلام قبول مولا علی سرکار نے کیا ہے. اگر پیر کے روز حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو منگل کو حضور نے جو ہے نماز پڑھی ہے. مولا علی سرکار ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، پیر کو بھی پڑھتے ہوں گے، حضور نے پیر کو بھی پڑھی ہوگی، لیکن مولا علی سرکار نے یہ لکھا ہوا ہے. مولا علی کے بارے میں کیا لکھا؟ پیر کو جو ہے یاد رکھنا ہے. اسلام قبول کیا ہے تو منگل کو نماز پڑھی ہے. 3 پڑھنے والے تھے، حضرت خدیجہ، مولا علی سرکار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود. یہ 3 جو تھے، یہ پہلے 3 نمازی یہ ہیں. یہی یاد رکھیے گا. اچھا آگے، بلکہ جامع ترمذی کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں حضرت علی کے فضائل میں. جب صحابی رسول نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جو ہے اسلام مولا علی نے قبول کیا، تو وہاں قبر کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جو تابعین تھے. وہ پوچھو ہاں علی پہلا نمازی ہے، علی نے اسلام قبول کیا. یقین ہی نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تو آج کیسے کریں گے. یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بارے میں انجینئر مرزا محمد علی کا ایک واضح جو ہے نوٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا. جی اب آگے چلتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی یا پیار تھا. ہی ہیڈ گریٹ لو فار دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہی loved the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم very much.